السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 185 ایپیسوڈ نمبر 185 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اب ہم سچی حکایات کے 10ویں باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ان تمام حضرات سے جو پہلی مرتبہ سچی حکایات کے اس درس کو سن رہے ہیں یا اب تک آپ نے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے SDI آڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ لائک کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنے مشوروں سے نوازیں، کمنٹ کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی کوشش کریں۔ آئیے 10ویں باب کا آغاز کرتے ہیں، جس میں مختلف حکایات کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ حکایت نمبر 576، مولود شریف۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولود شریف کے دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کے تعلق پیدا کرنے کے لیے ہر سال کھانا پکایا کرتے تھے۔ ایک سال انہیں کچھ میسر نہ آیا جس سے کھانا پکاتے، صرف بھونے ہوئے چنے مل سکے، تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی چنے مولود شریف کے دن تقسیم کر دیے۔ پھر آپ نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے سامنے وہ بھونے ہوئے چنے رکھے ہیں اور آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ سبق: سال بسال مولود شریف کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی اپنی حیثیت کے مطابق خوشی منانا، کچھ تقسیم کرنا، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے بزرگوں اور اولیاء اکرام کا طریقہ ہے۔ یہ بھی پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خوش ہوتے ہیں۔ حکایت نمبر 577، شہید زندہ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چند مجاہدین میدان جہاد میں دشمن کی گرفت میں آ گئے، کافر بادشاہ کے روبرو پیش کیے گئے۔ کافر بادشاہ نے ان سے کہا کہ اسلام چھوڑ کر میرے دین میں آ جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ مجاہدین نے جواب دیا کہ جان جائے تو جائے مگر خدا کرے کہ ایمان نہ جائے، کچھ بھی کرو مگر دامن اسلام نہ چھوڑیں گے۔ ظالم کافر نے سب کو شہید کر دیا مگر ایک مجاہد کو قتل نہ کیا۔ دوبارہ اسے اسلام چھوڑنے کے لیے مجبور کیا گیا، طرح طرح کی لالچ دی گئی۔ مرد مجاہد لالچ میں نہ آیا اور اسلام پر قائم رہا، حتیٰ کہ کافر بادشاہ نے اسے جیل میں بھجوا کر اسلام سے پھیرنے کی بھی ترغیب کی۔ ایک خوبصورت لڑکی کو جیل میں یہ کہہ کر بھیج دیا گیا کہ اپنے حسن و جمال کے جال میں اسے پھنسا کر اسلام سے پھراؤ۔ وہ لڑکی گئی تو مرد مجاہد نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ وہ جب محمد الرسول اللہ والذین معہ تک پہنچا تو وہ لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے مسلمان کر لیجئے۔ مسلمان ہو کر پھر اسی لڑکی کی ترغیب سے دونوں راتوں رات جیل سے فرار ہو گئے۔ ظالم بادشاہ کی مملکت سے بہت دور پہنچ گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے چند گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی۔ وہ ڈرے کہ شاید ظالم بادشاہ نے پیچھے سے اپنے آدمی بھیج دیے ہوں گے۔
جب سوار قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی مجاہدین ہیں جنہیں ایک دن پہلے بادشاہ نے شہید کر دیا تھا۔ ان مجاہدین نے کہا، بھائی ہمیں مردہ نہ سمجھو، ہم زندہ ہیں، اس بہن کے اسلام لانے پر مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں اور بشارت ہو کہ یہ تمہارے نکاح میں آئے گی۔ سبق: اللہ کی راہ میں جان دینے والے ابدی زندگی پا لیتے ہیں، مردہ نہیں ہوتے بلکہ زندہ ہوتے ہیں۔ شہیدوں کو وہ زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ حیات النبی ہوں گے؟ جو شخص شہید کو تو زندہ جانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں مل جانے والا بتائے، اس کی جہالت میں کیا شبہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی پتا چلا کہ مرد مومن کی جان پر بن جائے تو بن جائے، مگر وہ اپنا ایمان کبھی نہیں چھوڑتا۔ حکایت نمبر 578۔ گائے کی بچھیری۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 نامی گرامی قاضی تھے جن کی خدا نے جانچ کرنا چاہی۔ 2 آدمیوں کو بھیجا جن میں ایک تو گھوڑی پر سوار تھا، ایک بچھیری اس کے ساتھ تھی، دوسرا گائے پر سوار تھا۔ گائے والے نے گھوڑی کی بچھیری کو بلایا، وہ اس کے ساتھ لگ گئی۔ اس پر گھوڑی سوار بولا کہ بچھیری گھوڑی کی ہے، دوسرا بولا نہیں یہ میری گائے کی بچھیری ہے۔ اس پر دونوں کے جھگڑے ہوئے، دونوں قاضی کے پاس پہنچے، دونوں نے اپنے اپنے دعوے کے ثبوت میں دلیلیں پیش کی، مگر گائے والے نے پہلے سے قاضی کی مٹھی کو گرم کر دیا تھا۔ رشوت کے طور پر ان کی جیب میں کافی رقم ڈال دی گئی، جس کا اثر یہ ہوا کہ قاضی صاحب نے فیصلے میں یہ لکھ دیا کہ بچھیری گائے کی ہے۔ پھر یہ دونوں عدالت سے نکل کر دوسرے قاضی کے محکمے میں گئے اور انہیں بھی رشوت دے کر گائے والے نے اپنے ہی حق میں فیصلہ لکھوا لیا۔ پھر ان دونوں نے تیسرے قاضی کی عدالت میں جا کر اپنا مقدمہ پیش کیا، جس کے جواب میں قاضی صاحب بولے کہ مجھے حیض آ رہا ہے، حیض سے فراغت کے بعد تمہارا مقدمہ سنوں گا۔ اس پر دونوں حیرت سے بولے، بھلا مردوں کو بھی حیض آ سکتا ہے؟ اس پر نیک نہاد قاضی نے برجستہ کہا، بھلا گائے بھی بچھیری جن سکتی ہے؟ سبق: رشوت کے زور سے خلاف عقل بھی فیصلے کرائے جا سکتے ہیں۔ جو نیک نہاد اور سچے قاضی اور جج ہیں وہ کسی وقت بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ حکایت نمبر 579۔ انصاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، الہی مجھے اپنے عدل و انصاف کا کوئی نمونہ دکھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اچھا فلاں مقام پر چلے جاؤ، وہاں ہمارے انصاف کا نمونہ دیکھ لو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام کی طرف چلے گئے جہاں چند درختوں کے جھنڈ تھے اور پانی کا صاف ستھرا چشمہ بہ رہا تھا۔ آپ ان درختوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ایک گھڑ سوار آیا، چشمے سے تھوڑا سا پانی پیا اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی وہیں بھول کر چلا گیا۔ اتنے میں ایک کمسن لڑکا وہاں آیا اور تھیلی اٹھا کر چلتا بنا۔ اس کے بعد ایک اندھا شخص آیا اور چشمے سے وضو کرنے لگا۔ ادھر سوار جب تھوڑی دور پہنچا، اسے تھیلی یاد آئی تو فوراً پلٹ کر چشمے پر آیا اور اندھے سے پوچھا۔ اس نے کہا، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، میں نے کوئی تھیلی نہیں اٹھائی۔ اس پر سوار کو غصہ آیا، اس نے اندھے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، تعجب کی کوئی بات نہیں، کمسن لڑکے نے اپنا حق پا لیا، کیونکہ گھڑ سوار نے اس کے باپ سے 1000 اشرفیاں ظلم سے چھینی تھی اور اندھے نے سوار کے باپ کو ناحق قتل کیا تھا، تو ہر ایک حقدار کو اس کا حق مل گیا۔ سبق: خدا کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور بعض اوقات کسی اچھے واقعے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اس میں یقیناً کوئی راز ہوتا ہے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔